احتجاج میں جانے والوں کا کیا کچھ بلاک کرنے کا حکومت پلان بنا چکی ہے۔ اہم میٹنگ میں کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اسلام آباد میں کتنے ہزار نفری تعینات کی گئی ہے اور ان کو کیا کچھ فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کون کون کمپرومائزڈ ہے، کیا یو اے ای نے پاکستان تحریک انصاف والوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھانے کے کیس کا کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جیل میں ہونے والی ملاقات میں علی امین گنڈاپور کو کس چیز کا گو اہیڈ دیا گیا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی ویلاگ میں یہ تمام تر سوالوں کا بالترتیب احاطہ کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو فیصلہ کن احتجاج کے طور پہ دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی، جبکہ پارٹی کی طرف سے 26ویں ترمیم کی واپسی، گرفتار کارکنان کی رہائی اور انتخابی مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات کیے گئے ہیں۔ حکومت جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جو کی ہیں، تو اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے 22 نومبر سے رینجرز اور ایف سی کے 9000 اہلکار مانگ لیے ہیں، جبکہ پولیس حکام کی جانب سے اینٹی رائٹس کٹس بھی طلب کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ربڑ کی گولیاں بھی انہیں آج کے دن فراہم کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر چیزیں جو احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے انہیں درکار ہے ان سب کو مانگ لیا گیا۔ اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی، جس کے تحت 5 یا اس سے زائد افراد کے تمام عوامی اجتماعات، جلوسوں، ریلیز اور مظاہروں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو اسلام آباد میں بھی ان کے احتجاج کی تیاری مکمل ہے، اور پارٹی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں 10,000 کارکن جو ہیں وہ پہلے ہی اسلام آباد، راولپنڈی اور قریبی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بانی کو جیل سے نکالنے کا تہیہ کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا، جبکہ مطالبات کی منظوری تک واپس نہ جانے کے اعلانات بھی بارہا کیے گئے۔ اور آج کے دن کی ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر تذکرہ کریں تو اس سے پہلے حکومت نے تمام تر تیاریاں جو مکمل کی، اس میں کیسٹ پلیئرز، سی ڈی پلیئرز، ساؤنڈ سسٹم، قابل اعتراض یا ممنوعہ تقاریر، نعرے بازی، اذان یا جمعے کے خطبے کے علاوہ لاؤڈ سپیکر اور ایمپلیفائر کے استعمال کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور یہ اطلاق جو ہے یہ مسلح افواج اور پولیس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہوش ربا جو ہے وہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال پہ وزارت داخلہ نے سخت ترین اقدامات کا فیصلہ کیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی اسناد اور داخلے وہ دونوں منسوخ کرنے پر غور ہے۔ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور سمز بلاک کر دی جائیں گی۔ بھاری نفری تعینات ہوگی اور افغانیوں کی جیو فینسنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اب حکومت کس کو شرپسند کہتی ہے اور کس کو نہیں؟ احتجاج کے لیے جو بھی آئے گا اسے شرپسند ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اب اس ضمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصل واوڈا صاحب نے جو الزام عائد کیے ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں بچا، سب کمپرومائزڈ ہیں۔ 24 نومبر کی کال جو ہے یہ غریب کو مروانے کے لیے دی گئی ہے۔ 24 نومبر والا ڈرامہ جو ہے یہ پانی کا بلبلہ بننے جا رہا ہے، اور 24 نومبر پکنک ہے، انجوائے کریں۔ یہ خان کی آخری کال ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ نہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے اور نہ ہی آخری کال ہے۔ فیصل واوڈا نے یہ بھی کہا کہ کچھ عناصر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ یہ ساری ڈرامے بازی عمران خان کی رہائی کے لیے ہو رہی ہے۔ خواہش ہے کہ عمران خان کے جیل میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ امریکہ کو پاکستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن فلسطین میں ہو رہے ہیں جہاں بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی خط نہیں لکھا گیا۔ عافیہ صدیقی کے کیس میں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں نظر آتی، اسی طرح کشمیر میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن عمران خان کے معاملے پہ فوری خط لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اچانک چیمپئنز آ گئے اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ سب کمپرومائزڈ ہیں۔ اچھا، یہ فیصل واوڈا صاحب آگے چل کے بات کیا کرتے ہیں کہ اندر کھاتے ابھی بھی بات چل رہی ہے۔
علی امین گنڈاپور کس کا پیغام لے کر آج اٹیالہ جیل گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ تاریخ بھی تبدیل ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 5000 لوگ لے آئیں اور کورٹ آرڈر کر کے جگہ تبدیل کروا دیں۔ فیصل وافڈا نے کہا کہ نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے، صرف فیس سیونگ ہو رہی ہے۔ عمران خان کو جیل میں ڈال کر سب مراعات لے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی لگا تو وہاں بھی ریٹ ہوگی، ٹھوک بجا کر ہوگی، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی اور اگر ضرورت پڑی تو 27ویں ترمیم بھی ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کہا جائے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی، کوئی نہیں بولا، ضیاء الحق کا جہاز پھٹا تو امریکہ خاموش ہوا، آج تک خاموش ہے۔ اسی طرح نواز شریف کو نکال کے باہر پھینک دیا، کوئی نہیں بولا۔ اس کے بعد رجیم چینج میں عمران خان کو نکال دیا، لیکن اب ہیومن رائٹس کے یہ چیمپئن آپ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہماری جیولوجیکل اہمیت کو سمجھے، ہمیں دشمن نہیں دوست سمجھ کر ہمارے ساتھ بات کرے۔ کے پی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہیں ہے، لیکن وہاں بھی دھڑے بندی ہیں، بی بی کا دھڑا ہے، بہن کا دھڑا ہے، وکلا کا دھڑا ہے۔ یہ فیصل وافڈا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہے ان کا یہ بیان ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو آج بھی اگر عقل آ جائے تو وہاں کے کھول کر دیکھ لیں کہ ان کی غیر موجودگی میں کیا ہو رہا۔ کم عقل حکومت کنٹینرز لگا کر احتجاج کو ناکام نہیں بنا رہی بلکہ کامیاب بنا رہی ہے۔ مداخلت والا مدعا ختم ہونا چاہیے، اسمبلیوں کو مداخلت کا فرنٹ فٹ پہ آ کے جواب دینا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بلڈوز کر کے چلا جائے گا، ہم گھاس کھائیں گے لیکن خودداری نہیں چھوڑیں گے، ہمیں ہماری خودداری نہ سمجھایا جائے اور ہماری خودداری کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ فیصل وافڈا صاحب نے کہا۔ اور جب فیصل وافڈا صاحب نے یہ بات کی تو دوسری طرف اہم خبر جو سرکولیٹ کر رہی ہے، میں تمام خبروں کا احاطہ کروں گا اور اس کا ریبٹل جو ان کی طرف سے آیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصل وافڈا صاحب نے یہ بات کی تو کل کی جو آج کے دن کل کی بریک کی ہوئی آج کے دن خبر جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی کہ کسی ممکنہ بریک تھرو کے لیے حکومت کی ایک اہم شخصیت جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہائی لیول کا رابطہ ہوا اور یہ رابطہ پازیٹیو تھا۔ مذاکرات میں شامل نام افشا ہوئے تو یہ مفاہمت کی کوششیں بیکار ہو سکتی ہیں۔ بات چیت مثبت رہی تو حکومتی شخصیت جو ہے وہ مختلف حلقوں کو اعتماد میں لے لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ یقین دہانیاں کرائی جا سکتی ہیں، جبکہ باضابطہ مذاکرات ہوئے تو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوں گے۔ کسی بھی اتفاق سے پہلے حکومت کو منظوری درکار ہوگی۔ حکومت کی یہ اہم شخصیت جو ہے یہ بڑے حلقوں کو اعتماد میں لے گی اور اگر معاملات پازیٹیو انداز میں آگے چلتے ہیں تو پی ٹی آئی اپنے مطالبات پورے کرنے کی کچھ یقین دہانیوں کے عوض 24 نومبر کی احتجاجی مارچ کی کال واپس لے سکتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، صبح سے لے کے اب تک اسی پہ باتیں ہوئیں اور مزید اس خبر میں کہا گیا کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ ہونے کی صورت میں بات چیت پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوگی اور ممکن ہے کہ اس بات چیت کا حصہ کوئی اور نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں حکومتی مذاکرات کاروں کو بھی کسی بات پر اتفاق سے پہلے ایک منظوری درکار ہے۔ اور خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ کہا جاتا ہے مذاکراتی عمل کا آغاز پی ٹی آئی کو 24 نومبر کو اسلام آباد تک اپنا احتجاجی مارچ واپس لینے پہ قائل کر سکتا ہے اور پارٹی نے اعلان کر رکھا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ہوگا۔ اب تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلام آباد میں بڑا شو کرے گی اور محاذ آرائی کی مشکلات اور سیاسی نتائج سے وہ اس وقت تھک چکے ہیں۔ اس خبر میں یہ حوالہ دیا گیا جو خبر دی نیوز کے اندر لگی، انصار عباسی صاحب سے منسوب وہ خبر لگی اور اس میں یہ بات ہوئی کہ تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بحث جاری ہے کہ اسے جو نشانہ بنایا گیا ہے اسے بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس اقدام سے ماضی میں فائدہ ہوا اور نہ آئندہ ایسا کچھ ہوگا۔ اب اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کا جواب وقاص اکرم صاحب دیتے ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے کہا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی سطح پہ کوئی رابطہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی حوالے سے احتجاج کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو خبر ہے وہ فیک نیوز ہے اور احتجاج کو اور اس کی تیاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے نیریٹو جو تھا جو بلڈ کیا جا رہا تھا اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے دیا۔ لیکن آج بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کو مذاکرات کی اجازت دی گئی۔ علی امین اور بیرسٹر گوہر اجازت لینے آئے تھے کہ اگر رابطہ ہو تو کیا مذاکرات کیے جائیں، تو جواباً یہ کہا گیا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ملاقات کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ جو پہلے پارٹی قیادت کو مذاکرات سے منع کیا گیا تھا اس میں اب یہ کہا گیا کہ مذاکرات اگر کرتے ہیں تو کر لینے چاہیے، لیکن وہاں پہ پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو علیمہ خانم صاحبہ نے بات کی
کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی مذاکرات ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے جمعرات تک کی بات کی کہ جمعرات تک مذاکرات اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن پھر جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا حکومت سے مذاکرات کریں گے تو جواباً علیمہ خانم صاحبہ کا یہ کہنا کہ حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے. تو پھر اس سے مزید جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ تشویش کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں. اب اس سے آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ تقریباً 88 کروڑ روپے کا جو خرچہ ہے وہ اب تک تقسیم کر لیا کہ جس میں بے شمار چیزوں کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں, سپیکرز منگوانے کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں اور کیٹرنگ کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں. 88 کروڑ کی تفصیل آئی ہے سامنے, 80 سے 88 کروڑ کے مابین کہ اب تک کی جو خرچوں کی تفصیل منظر عام پہ آ چکی ہے. کیا اس کے بعد وہ اس سے انکاری ہو جائیں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. آپ کو ان دنوں میں مختلف خبریں سننے کو ملیں گی. کوئی یہ کہے گا مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی یہ کہے گا کہ چیزیں ہٹ گئیں, کوئی یہ کہے گا احتجاج ہو رہا ہے, کوئی کہے گا بہت شدت سے ہو رہا ہے اور کوئی کہے گا کہ نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں اس سے فائدہ ملے گا بطور پاکستانی, یا ہم بلی کے بکرے بنیں گے حکومت کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا اقدام پاکستان کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. کل مجھے کسی نے بات کی کہ آپ ٹریک سے اتر رہے ہیں. ٹریک سے پورا سسٹم اترا ہوا ہے, ہم تو سسٹم کو ٹریک پہ لانے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہاں تب تک جب تک اس میں عوام کا مفاد شامل نہ ہو, جب تک اس میں عوام کے حقوق شامل نہ ہو, جب تک اس میں آئین کی پاسداری شامل نہ ہو, جب تک اس میں جمہوریت کی بحالی شامل نہ ہو, جب تک اس میں پاکستان کا تشخص شامل نہ ہو. ہمیں صرف اس بات سے غرض. ہم حالات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ جو خبریں ملتی ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ہماری ایویلویشن نہیں ہے. وہ دور گزر چکا ہے کہ جس میں اپنی ایویلویشن سامنے رکھی جاتی تھی کہ یہ ہے ایویلویشن. اب جدت پسندی اس حد تک ہے کہ ہر دماغ اپنے زاویے کے اوپر سوچ کر اس کا نتیجہ نکال سکتا ہے. آپ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں ان دی گئی خبروں پہ. ہمارے بارے میں رائے رکھنا چھوڑ دیں کہ ہم کس طرف کے ہیں. آپ جو خبر آپ تک پہنچی ہے اس کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں کہ آیا اس میں صداقت پہ مبنی منظرنامہ کون سا ہے اور فیبریکیشن کس کی ہے یا خیالی پلاؤ کس کا ہے. یہ چیزیں دیکھیں. دوسری بات, اگر قانونی منظرنامے کے حوالے سے دیکھا جائے, سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو پہلے کیسز تھے جو فل کورٹ کے ذریعے جن کا فیصلہ ہوا, اب ان کا فیصلہ کیسے ہوگا. تو سنیے مزے کی چیز جو سپریم کورٹ کے اندر دیکھنے میں آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ اب کیا ہے. گھی ملز پر ٹیکس سے متعلق ایک کیس کی آئینی بینچ کے سامنے سماعت ہوئی. دوران درخواست جو اس وقت وکیل موجود تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ اس کیس میں فل بینچ کا فیصلہ ہے, تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس موقع پہ ریمارکس کیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب فل کورٹ نہیں رہا. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ اس 7 رکنی آئینی بینچ کو یہ اب فل کورٹ سمجھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا اب اس کا نظر ثانی معاملہ اگر آتا ہے تو نظر ثانی میں 7 کا فل کورٹ ہوگا, وہ فل کورٹ پرانا نہیں ہوگا. یہ ججز کہہ رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں کے اندر اب اس کے اندر کیا اختراع نکالی جاتی ہے یہ بات کی بات. لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی بات سننے کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ کیس اب 7 ججز کے پاس لگے گا, نظر ثانی وہ نظر ثانی فل کورٹ کے اندر نہیں لگ سکتی. دوسری بات یہ کہ آئینی بینچ کے سامنے آج اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی پارلیمان میں تقاریر کے خلاف درخواست بھی تھی جو آج سماعت کے لیے مقرر تھی. کس نے تقریر کی تھی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پی ڈی ایم کے دور میں پارلیمان کے اندر جا کے تقریر کی تھی. اس پہ جو کیس لگا ہوا تھا اس کو بھی خارج کر دیا گیا. ایک اور کیس تھا, آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پہ توسیع کے خلاف بھی درخواست کو خارج کر دیا ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت پہ توسیع کے خلاف درخواست کی سماعت کی, جس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات جو لگائے ہوئے تھے وہ بھی برقرار رکھے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف کیس میں درخواست گزاری پیش نہیں ہوا. بعد میں پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست کو عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیا. یوں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کے ٹرائل جو ہیں یا اس کیسز کی سماعتیں جو ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں. آج کے دن یہ بھی ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے آئینی بینچ کو بھیجے گئے 2 مقدمات جو تھے وہ ریگولر بینچ کو واپس بھیج دیے گئے.
پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں سے ادھر کون سے جائیں گے، اب یہ ہے کہ ادھر سے کون سے واپس جائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سعید کھوسہ بنام وزارت پیٹرولیم کیس کی آج سماعت کی ہے، اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جو کیس ہے یہ ریگولر بینچ نے آئینی بینچ کے اندر منتقل کیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ میں ریگولر بینچ کا حصہ تھی، وکیل کی استدعا پر آئینی بینچ میں کیس بھیجا گیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایسے ہر کیس آئینی بینچ کو نہ بھیجیں، اگر کسی کیس میں آئینی سوال ہو تو اسے بھیجیں۔ عدالت نے کیس کو دوبارہ ریگولر بینچ کو بھیج دیا۔ اب سپریم کورٹ کے اندر منظرنامہ یہ ہے کہ ایک کیس ادھر سے آئے گا، ایک کیس واپس جائے گا۔ پھر بات یہ ہوگی کہ کیا آیا یہ ریگولر بینچ سن سکتا ہے یا پھر یہ آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے، تو یہ مقمصے کی کیفیت کا جو دورانیہ ہے یہ طویل تر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر وہ ہے یو اے ای کے حوالے سے۔ خبریں یہ چلیں کہ پاکستانی میڈیا میں کہ پی ٹی آئی کے مخالف بیانیہ بنانے والے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یو اے ای کی وجہ سے ویزوں کے اوپر پابندی لگی ہے۔ فارن آفس نے اس خبر کی تردید کر دی کہ ایسا کوئی خط ہی نہیں آیا۔ جو 2 دنوں میں مختلف اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی، ایک پاکستان کا پرومیننٹ اخبار ہے جس کے اندر یہ خبر شائع ہوتی ہے، اور فارن آفس جو ہے وہ اس کی تردید کر دیتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے متحدہ عرب امارات کے ویزوں پر پابندی کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں اس میں امارات کی حکومتی پالیسی پر تنقید، احتجاج، پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات میں جعل سازی کے الزامات کے بعد گداگری اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، اور دیگر کے مقابلے میں پاکستانیوں کی شرح زیادہ ہے، اور مقامی حکام نے دستاویزی شواہد اور تحفظات سے پاکستانی سفیر کو آگاہ کیا، جبکہ رپورٹ بھی پاکستانی حکام کو بھجوائی۔ امارات کی حکومت کی پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ شیئر کی گئی سرکاری دستاویزات کے مطابق پابندی کی تجویز جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں چند پاکستانی شہریوں کے عمل کو دیکھتے ہوئے اور شکایات کا جائزہ لینے کے بعد دی گئی۔ دستاویز کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستانی شہری مبینہ طور پہ متحدہ عرب امارات میں غلط سمجھے جانے والی سرگرمیوں میں ملوث رہے، جن میں احتجاج، سوشل میڈیا پر یو اے ای کی حکومت کی پالیسیز پر تنقید اور آن لائن پلیٹ فارمز کا غلط استعمال تھا۔ یہ تمام عمل یو اے ای کے امیج کو خراب کر رہا تھا، اور دیگر کے مقابلے میں پاکستانی شہریوں کے بارے میں اس طرح کی شکایات کا تناسب زیادہ تھا۔ بعض پاکستانی افراد کی جانب سے شناختی دستاویزات بشمول تبدیل شدہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں جعل سازی کے الزامات بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ دستاویز میں چوری، نوسر بازی، بھیک مانگنا، جسم فروشی اور منشیات سے متعلق جرائم جیسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر بھی روشنی ڈالی گئی، جو مبینہ طور پہ پاکستانی شہریوں میں دیگر قومیتوں کے افراد کے مقابلے میں زیادہ پائی گئیں۔ ادھر کے مقامی حکام نے اس خدشات سے پاکستان کے سفیر کو آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ویزا پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے اعلیٰ ترین سطح کے اوپر غور کے بعد کیا گیا ہے، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ بین کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے جس کو اٹھا کے ایک پارٹی کے اوپر تھوپ دیا گیا۔ ہمیں یہاں پہ اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کے اسلوب طے کر کے کرنی چاہیے۔ کب تک ایسی سیاست کرتے رہیں گے کہ جس میں دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتے رہیں؟ اب نیا زمانہ ہے، نئے اطوار ہیں، نئی عادات ہیں، لوگ نئی دنیا کے اندر جینا چاہتے ہیں، اور آپ پرانی کو تباہ کرنے کے در میں کم از کم اسلوب تو بنائیے، اس کا طریقہ تو نکالیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔